کیا خوب سجایا ہے تیری یاد نے دل کو پھولوں میں بسایا ہے تیری یاد نے دل کو کیا خوب سجایا ہے ایک نور کی چادر ہے جو عالم پہ تنی ہے ایک نور کی چادر جو عالم پہ تنی ہے منظر یہ دکھایا ہے تیری یاد نے دل کو کیا خوب سجایا ہے سب رحمتیں یکجا ہوں تو بنتا ہے محمد سب رحمتیں یکجا ہوں تو بنتا ہے محمد یہ راز بتایا ہے تیری یاد نے دل کو کیا خوب سجایا ہے لے جاتا ہے کوچے میں تیرے کھینچ کے مجھ کو دیوانہ بنایا ہے تیری یاد نے دل کو کیا خوب سجایا ہے دنیا کے جہنم میں بھی فردوس سے بڑھ کر ایک کیف میں پایا ہے تیری یاد نے دل کو ہم ہیں تو خطا کار مگر تیری عطا
ایک حد ادب ہے، ہاں عشق کی وحشت میں بھی ایک حد ادب ہے، کیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين.
اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الاسر اللهم صل على محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کریم نے ہمیں دین اسلام پر جمع فرمایا۔ اس کے حضور دعا گو ہوں، اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ اعراف سے ہے، اور یہ وہ آیا کریمہ ہے جسے صوفیاء خصوصاً ذکر خفی کے حوالے سے قرآن کریم کا جو آیا کریم کا حوالہ دیتے ہیں اس میں بیان فرماتے ہیں۔ میں نے آج کا موضوع پوچھا تو موضوع میں جو کچھ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو کیفیات قلبی ہیں اور ہمارے معمولات زندگی ہیں، احباب گرامی، اللہ کریم نے اس بشر کو جو پیدا فرمایا ہے اس سے متعلق اسی کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا احسن تقویم۔ یہ اللہ کریم کی تخلیق کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اپنے گرد و پیش اور مخلوقات جن میں ہم حیات دیکھتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حیات ایک ہی طرح کی ہے، ایسا نہیں۔ جسے اللہ رب العالمین نے اپنی نیابت عطا فرمائی، جسے اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی سے نوازا، جسے اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نوازا، اسے حیات عمومی نہیں، اسے حیات کی ایک خصوصی عطا فرمائی۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوال کیے، اور یہ سوال انہیں بنا کر دیے تھے یہود نے جو مدینہ منورہ میں تھے۔ ان کچھ سوالات میں ایک سوال روح سے متعلق تھا کہ انسانی روح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ امر ربی سے ہے، اور آپ کے پاس اس جہان میں اتنی ذہنی استعداد نہیں ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ عمومی حیات جو ہے اس سے متعلق قل الروح من امر ربی کا جو حکم ہے یہ صادر اس پر نہیں ہوتا، لیکن جو ان کی ضروریات ہیں اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے انہیں علم پیدائشی طور پر عطا فرما دیا، اور اس کا اپنی زندگیوں میں معائنہ فرمائیے گا کہ کوئی چوپایا جو پیدا ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ اسے ماں کی کس ٹانگ کے ساتھ دودھ میسر آئے گا جہاں سے اسے خوراک ملے گی اور اس کی بھوک کے حل کا سبب ہو۔ انہی چوپاؤں میں ہاتھی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کا دودھ اگلی ٹانگوں کے درمیان ہوتا ہے، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میری خوراک جو ہے وہ اگلے حصے میں ہے وجود کی۔ شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے دن اور مہینے وہ آنکھیں نہیں کھولتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں۔ اسی جنگلی حیات میں ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہوتے ہی ایک دفعہ اگر ماں کا دودھ پی لائے تو اسے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی جانور آ جائے تو وہ نوزائیدہ کسی گھاس کسی اوٹ کے پیچھے چھپتا ہے، اور اس کا معائنہ کیجیے گا، اس بچے کو جس کی آنکھ کھل نہیں رہی
وہ بے خوف پڑا ہے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ جنگل میں میرے لیے کوئی خوف نہیں ہے؟ اور وہ بچہ جو چھپتا پھر رہا ہے، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ اور کسی کو کیسے معلوم کہ میرے دودھ کا حصہ وجود کے اگلے حصے میں ہے یا وجود کے پچھلے حصے میں ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی جو ضروریات ہیں اس سے متعلق جتنا علم ہے انہیں تخلیقی طور پر عطا فرمایا۔ پھر وہ مخلوق آ جاتی ہے جو غیر مری ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی۔ فرشتے نوری مخلوق ہے، امور تکوینی میں بھی ذمہ دار ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رکوع سجود یعنی عبادات میں بھی جہاں ذمہ داری ہے اس میں بھی ہمہ وقت وہ مقرر ہے۔ اس مخلوق کو اللہ نے جب سے پیدا فرمایا ہے اور جب تک ان کی پیدائش کا حکم ہے، جب تک خالق کو منظور ہے کہ یہ تخلیق قائم رہے، جس حکم پر فرمایا پیدا اس حکم پر قائم ہے اور آخری وقت تک قائم۔ عمومی حیات جو ہے اس سے متعلق علماء جب بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کوئی ذی روح ہے، کوئی شے جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان فرماتے ہیں اس کی موت واقع ہو جاتی، اس کی زندگی کا تسلسل نہیں رہتا، اس کی موت واقع ہو جاتی۔ پھر تمام مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف ہیں، ایک مری مخلوق اور ایک غیر مری مخلوق۔ مری مخلوق میں اشرف الخلق انسان، جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ غیر مری مخلوق میں مکلف جو مخلوق ہے وہ ہیں جن، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کلام ذاتی میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر عمومی حیات جو مالک کل کائنات نے بے حساب مخلوق، چونکہ ہمارے شمار میں تو نہیں آ سکتی، مالک کل کائنات تو خوب جانتے ہیں جس نے پیدا فرمایا اور رب العالمین ہے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب رب العالمین کی تفسیر پر آتے تو تفسیر بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہوئے فرماتے کہ رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر لحظے پوری فرماتی، اور وہ رب العالمین ہے جس نے پیدا فرمایا، جس نے ان کے رزق تقسیم فرمائے، جو انہیں رزق مہیا فرما رہا ہے، جو انہیں استعداد کار عطا فرما رہا ہے، جو ان کی ضروریات کی شناسائی عطا فرما رہا ہے۔ اس کارگاہ حیات میں عددی حصے مخلوق کے کتنے ہیں یہ وہی جان سکتا ہے۔ بات آ گئی اس موضوع کی طرف جس سے متعلق مجھے بیان کرنے کو حکم دیا گیا، تو اس پر بات کرتے ہوئے میں آپ کو عمومی تخلیق سے اس خلق کے پہلوؤں تک لا کر یہ ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس پر تفصیل عرض کروں گا۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ جو ترجمہ میرے پاس ہے یہ بھی میرے شیخ کا لکھا ہوا ہے اردو میں، اور الحمدللہ آپ مفسر قرآن بھی تھے اور مترجم قرآن بھی تھے۔ آپ نے اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں عاجزی اور خوف سے، اور اونچی آواز کے بغیر صبح و شام، اور بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ احباب گرامی، اس آیہ کریمہ کی تفسیر کو موضوع سے جوڑنے کے لیے یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں یہ عرض کرنا ضروری ہے۔ جب ہم اس خصوصی تخلیق کی طرف آتے ہیں تو اسے تمام مخلوق سے بڑھ کر ایک حصہ الگ عطا فرمایا۔ وہ حصہ تفکر کا ہے، یہ سوچ سکتا ہے، تخلیقی استعداد بھی عطا فرما دی، ذہنی استعداد بھی ہے، اور یہ حسات انسانی جنہیں حسات انسانی سینسز جنہیں کہتے ہیں،
یہ اسے عطا فرمائیں، یہ ہر چیز کا احاطہ کر کے، یعنی دیکھ کر، سن کر، سونگھ کر، چھو کر، یہ وہ حصے ہیں جو حسات انسانی کے ہیں، انہیں بروئے کار لاتا ہوا یہ ہر چیز کا جو ہے وہ موازنہ کرتا رہتا ہے اور تجزیہ کر لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، میری ضرورت کی تکمیل کے متعلق ہے یا میرے لیے غیر ضروری ہے۔ یہ ہر چیز کی ایک وہ امتحان کے اس سے گزرتا جاتا ہے اور اسے دیکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے اسے ایک اور خصوصیت عطا فرمائی، وہ ہے قلب کی، افئدہ۔ یہ وہ حصے ہیں جو سمع و بصر سے بڑھ کر ہے، اور وجود انسانی میں اس پر جب بحث آتی ہے تو پھر بات آتی ہے قلب کی، قلب انسانی کی۔ اور قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے اور اپنی زندگی کے معاملات سے تینوں حصوں میں اسی تواتر سے آپ ڈھونڈتے آئیں کہ یہ جو وجود مالک کل کائنات نے مجھے عطا فرمایا، اس میں قوت فیصلہ کہاں پر ہے؟ تو آپ قرآن کریم سے ڈھونڈنا شروع کریں، احادیث مبارکہ پر آئیں، پھر احادیث مبارکہ سے اپنی حیات اور اپنے حیات کے تجربات پر آئیں، تو لا محالہ آپ کا ہاتھ اپنے وجود کے حصے پر آ کر رک جائے۔ بھلے سائنس کہے کہ جو سوچ ہے وہ دماغ کا کام ہے، لیکن حقیقت جو بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دماغ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان، اور نقصان پر بھی انسان فیصلہ صادر کر کے عمل کو چل پڑا اور نقصان اٹھا لیا، تو سمجھ آئی نیابت کا کام دماغ کا ہے، دماغ وزیر ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ اس وجود کا جو بادشاہ ہے وہ دل ہے، اور جس کا مقام یہاں ہے، جسے میڈیکل سائنس پمپنگ مشین کہتی ہے۔ لیکن کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے، اپنی زندگی کے تجربات سے دیکھ لیں، نقصان کے باوجود جب فیصلہ کیا جاتا ہے نقصان والے رستے کا، ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ جب سوال کیا جائے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ نقصان ہوگا، بندہ کہتا ہے معلوم تھا۔ میاں کیوں کیا یہ کام جس میں نقصان تھا؟ ایک ہی جواب ہوتا ہے، میرا دل چاہ رہا تھا۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایک حصے میں بے مثل و مثال ہے۔ اور جب نزول قرآن کی بات آتی ہے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ علی قلبک، چونکہ دماغ عالی بھی تو بے مثل مثال ہے، لیکن اللہ رب العالمین کلام ذاتی میں جب نزول قرآن سے متعلق بیان فرماتے ہیں تو یہ آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا فی الجسد لمضغات، کہ وجود انسانی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسد الجسد کلو الا وہی القلب۔ فرمایا وہ اگر امن میں آئے تو پورا وجود امن میں آ جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے وجود جو ہے وہ فساد میں مبتلا ہو جاتا، اور فرمایا خیال رکھنا وہ تمہارا قلب ہے۔ اور عمومی مثال تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو ہماری حیات سے متعلقہ ہے۔ اب جب بندہ تخلیقی مقاصد سے ہٹ جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مقام پر رہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم جو میرے سامنے ہے، اس میں تخلیقی طور پر آواز کو لے کر بلند کرنا رکھا گیا ہے۔ اس کی ایجاد کا مقصد ہی کم آواز کو بلند کر کے پیش کرنا ہے، اور جب یہ اپنی تخلیقی استعداد کھو بیٹھتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو گیا، یہ سسٹم جل چکا ہے، پھر اسے محافل میں سٹیج پر کوئی نہیں رکھتا، وہ اپنی حیثیت کھو دیتا۔ اس بشر کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے،
تو اس کے خمیر میں عبادت کا کرنا رکھ دیا گیا ہے، چونکہ مقصد اس کا پیدائش کا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، وہ اس کے خمیر میں موجود ہے۔ اور جب اس کے خمیر میں موجود ہے تو یہ حق کی طرف اگر نہیں چلے گا اور نہ حق کی طرف جائے گا تو پھر یہ کہیں نہ کہیں ماتھا ٹیکے گا۔ جو یہ کہتا ہے میں کسی کو بھی نہیں مانتا، نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتا، اس کی زندگی کو دیکھ لے، وہ کہیں نہ کہیں سجدے دے رہا ہوگا، دولت کو پوج رہا ہوگا، عزت و آبرو کو پوج رہا ہوگا، اپنے مقام و مرتبے کو پوج رہا ہوگا، کسی فرد کی چوکھٹ پر وہ سجدہ ریز ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جو اس کے خمیر میں رکھ دیا گیا ہے، اس کی تکمیل کے لیے اس کا وجود جو ہے وہ کوشش نہ کرے۔ پھر تیسرا حصہ، اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو، مکلف مخلوق میں جن اور انسان، جنوں میں اللہ کریم نے نہ نیابت عطا فرمائی، نہ کلام عطا فرمایا، نہ نبوت، ان دو میں انسان کو یہ عظمت عطا فرمائی، ان انعامات سے نوازا اللہ رب العالمین۔ پھر جب انسانی تخلیق پر ہم غور کریں گے تو آپ خیال کیجئے گا، ہر ایک کی استعداد الگ ہے، ذہنی استعداد بھی الگ ہے اور وجودی استعداد بھی الگ ہے۔ اپنے بچوں میں دیکھ لیں کہ ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے، ایک ہی باپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والے بچے، ان کی ذہنی اور ان کی وجودی استعداد اپنی اپنی ہوگی۔ اور اس معاشرے میں جب اتنی مخلوق جمع ہو، چونکہ معاشرہ پہاڑوں، زمینوں، دریاؤں، فصلوں، اجناس، معدنیات کا نام نہیں ہے، معاشرہ انسان کے جو بسنے کا حصے ہیں اور انسان کا جو مل جل کر رہنا ہے، معاشرہ اس سے قائم ہوتا ہے۔ اور جس معاشرے میں انسان مختلف استعداد کے ہوں، ان سے کسی ایک بات پر رائے لے لیں، وہ متفق نہیں ہوں گے، ہر ایک کی اپنی رائے ہو۔ معمولات زندگی میں جب ہم سکون ڈھونڈتے ہیں اور سکھ ڈھونڈتے ہیں اور بہتری ڈھونڈتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے جس مقصد کو پیدا فرمایا گیا اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کیا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ سے عشق کا دعویٰ ہے۔ اسلام کس کا ہے؟ اسلام مولانا کا ہے۔ اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا عمل کرنا اس کے ذمہ ہے، یہ اس کا ہے۔ مجھے بڑی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قلب کو بھی اس بحر سے تعلق نصیب ہو جائے جو قلب اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، تو میں صوفیاء کے پاس جاتا ہوں، اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہوں، ان کی عزت اور احترام کرتا ہوں۔ میں آج اپنے دوستوں کے پاس سے یہاں آتے ہوئے ایک ایک لمحے کو میں یہ سوچتا آیا ہوں کہ جتنی عزت اور تکریم مجھے یہ دی جا رہی ہے، اس سارے کے اندر کہیں میرا اپنا ایمان تو نہیں ڈول رہا۔ یہ جو پھول رستے میں بچھائے گئے کہ ان کے اوپر ہمارے جو محترم آئے ہیں وہ چل کر جائیں، ان پر چلنا مجھے تو نہیں ڈولا دے رہا، چونکہ کوئی کسی حیثیت میں بھی ہو، دارالعمل ہے، وہ امتحان میں ہے، اور حفاظت اس وقت کے بعد کچھ حصے محسوس ہوں گے۔ اللہ عطا فرمائے جب دار دنیا سے روانگی ہو جائے کچھ تسلی آ جائے گی کہ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی ہم یہاں سے گزر گئے۔ میرا وہاں جو استقبال ہے، میرا جو یہاں استقبال ہے، اور جو آپ کی محبت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی کہ یہ اللہ اللہ کرنے والوں کی جوتیوں میں بیٹھا، اللہ نے اسے توفیق دی کہ یہ کیفیات باطنی سے اسے اس نے کچھ شناسائی عطا فرمائی،
اس سے بات کریں گے، اس سے کلام کریں گے، اس کے پاس جائیں گے تو ہمیں بھی وہ حصے سکھائے گا جو ہمارے قلوب کو بھی مزین کر سکتے ہیں عشق مصطفیٰ کی حقیقت یہی ہے۔ وگرنہ وجودی استعداد تو یہ ہے کہ میں محترم کے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر یہ سیڑھیاں نہ چڑھتا تو اپنی طاقت میں تو میں یہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ پا رہا۔ یہ کیسا عشق مصطفیٰ ہے، یہ کیسا درد دل ہے کہ اللہ تو میرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے ہیں، اور دین مولانا کا ہے اور ذکر اذکار صوفیاء کے ہیں۔ اس اظہار محبت سے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو عقیدت ہو، آپ کو لحاظ ہو، لیکن حد شرع کے اندر ہو، لیکن اس سے حاصل تب کر سکو گے جب اس طرف قدم اٹھاؤ گے، اور جب دین کے حصوں کو ہم یہ کہیں کہ یہ تو ذمہ ہے علماء کا، اور معاشرے ہمارے دین کی حقیقت سے خالی ہوں، ملکوں کا حاصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جائے اور نام کی آباد ہوں اور اسلام نہ ہو، تو پھر نتائج ان آبادیوں میں، ان معاشروں میں سکون اور سکھ کے کیسے ہو سکتے؟ یہی محبت، یہی عقیدت، اس کے ساتھ ضروری ہے عمل اختیار کرنا، اور یاد رکھنا اگر دعاؤں سے یہ سارا کچھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعا فرماتے تو کفار مکہ کا لشکر جو ہے وہیں تباہ ہو جائے۔ مجھے موقع ملا مسجد نبوی میں حاضری کا، تو میں جا رہا تھا تو دو بزرگ جو ہیں انہوں نے مسافے کے لیے اٹھے، عمر رسیدہ تھے، تو بمشکل اٹھے، تو میں نے بڑھ کر روکنے کی کوشش کی کہ آپ نہ اٹھیں، آپ مہربانی فرمائیں تشریف رکھیں۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ حضرت صاحب کے بیٹے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ مصافحہ ہو جائے۔ پوری کوشش کے باوجود انہوں نے میری بات نہیں مانی، اٹھے، بڑے ادب اور بڑی محبت سے ملے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہمارے پاکستان کے حالات کیسے؟ تھوڑی سی بات مختصر سی ہوئی، میں نے ان سے عرض کی کہ آپ دعا کیجئے گا ہمارے لیے۔ تو ایک نے مجھے بتایا کہ میں 70 کی دہائی کا وہاں سے مدینہ منورہ اور حرمین شریفین میں آ گیا ہوں اور زندگی یہیں بسر کر رہا ہوں، دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں اور رات سونے چلا جاتا ہوں، اور جو وقت میسر ہے یہیں بیٹھا رہتا ہوں، عبادت کرتا رہتا ہوں۔ جو دوسرے صاحب تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے خاندان نے ہجرت کی، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے غلطی نہ لگے، غالباً انہوں نے جو یہ کہا کہ خاندان کا فقط ایک میں ہی بچہ تھا، باقی سارا خاندان شہید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے پاکستان آیا، وہاں سے ایران آیا، اور ایران سے اب میں یہاں مدینہ منورہ میں مقیم ہوں۔ میری بھی یہی ہے سب و روز کا جو معاملات ہیں کہ میں بھی سارا وقت جو ملے مسجد نبوی میں ہی بسر کرتا ہوں، اور مجھے اس نے کہا تھا کہ میرے پاکستان کے لیے دعا کرنا، جو خاندان لٹا کر آیا، شہید کرا کے آیا، اور زندگی وہاں بسر کر رہا ہے جو مدینہ منورہ میں ہے۔ اور انہوں نے مجھے جب فرمایا کہ دعا کرنا تو میں نے عرض کی حضرت آپ اتنی خوبصورت جگہ پر تشریف رکھتے ہیں، آپ حرم شریف میں ہیں، روضہ عطر کے گنبد کو، روضہ عطر کی جالیوں کو، ان ہواؤں میں سانس لینے کو حضرت آپ دعا فرمائے، اللہ کریم مہربانی فرمائے امت مسلمہ۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ مسافر ہیں۔ پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے ساتھ بحث کروں، لیکن ایک عرض کی، میں نے کہا حضرت اللہ کریم آپ کی عبادات قبول فرمائے، ہمارے ملک کو فقط دعاؤں نہیں دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہ ذات ہیں جن کا صدقہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیا،
اللہ کے حضور اپنی معافی. آپ وہ ذات ہیں روز محشر کا حساب آپ کی دعا اور آپ کی سفارش سے حاصل ہو شروع ہو. روز محشر سمجھ آئے گی کہ شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا چارہ نہیں. میں نے کہا جو کچھ موجود تھا اسے جمع کیا اور پھر بدر کے میدان میں تشریف لائے. جو کچھ تھا، جو وسائل تھے، وہ سارے جتنے ہو سکے. اور کیا وسائل تھے؟ نہ کھانے کو، نہ اوڑھنے کو، نہ زبان حرب، نہ زمان تحفظ. میں نے کہا وہاں آ کر پھر عریش بدر جہاں آپ کا قیام تھا، آپ سر بسجود ہو گئے اور اتنی دعا کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں اور اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں، اللہ کریم قبول فرمائیں گے. تو میں نے عرض کی حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سبب اختیار کرو اور دعا کرو. ہم کمزور سہی، گناہگار سہی، آپ ہماری استقامت کی دعا کریں. ہم اپنے ملک کے چپے چپے میں جا کر کام کی بھی کوشش کر رہے ہیں، سبب بھی کوشش کر رہے ہیں اور دعا بھی کر رہے ہیں. اور یہ بات جو میں نے وہاں کہی تھی، اس بات کو اگر میں عام کروں اپنے اس مجمع میں تو اس بات کو کیا آپ سب میرے ساتھ اون نہیں کریں گے؟ اس فکر، اس بات، اس کیفیت کو اپنا نہیں جانیں گے؟ تو بات معاشروں میں جب امن کی جاتی ہے، جب معاشروں میں اقدار کی اور اعلیٰ قدروں کی بات کی جاتی ہے تو میاں وہ اعلیٰ قدریں ہیں کہاں؟ ابھی حال ہی میں ایک سفر سے واپس آیا تو وہاں ایک ہمارے دوست نے مجھ سے سوال کیا اور اس کے سوال میں درد بھی تھا اور ایسا حصہ بھی تھا کہ دعا کی جائے. اس نے کہا امت مسلمہ اس کی جو زبوں حالی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں کمزور پہلوؤں پر ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا جس بلندی کی بات کرتے ہیں آپ کہ وہ بلندی تھی یا وہ شان تھی، آج انحطاط ہے. جس بلندی اور جس شان کی آپ بات کر رہے ہیں، کبھی یہ بھی ہم نے سوچا وہ بلندی اور وہ شان ملی کیسے تھی؟ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ اصول جو بلندی اور شان کے، وہ اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرمائے تھے، وہ اصول جو آپ نے اصحاب کو تعلیم فرمائے تھے، وہ اصول جو انہوں نے اختیار کیے تھے اور وہ اصول جنہیں لے کر وہ چلتی پھرتی تبلیغ تھے، عملی تبلیغ تھے، وہ سبب تھے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سربلندی. ہم نے آج وہ اصول چھوڑ دیے. جب اصول چھوڑ دیے ہیں تو دنیا بھی نہ رہی، دین چھوڑ دیا، اس پہ اپنی ذات کو لے آئے. اتنی تفریق ہو گئی، اتنی تفریق ہو گئی اور اتنی نفرت ہو گئی کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے کہ ایک کا گریبان ہے تو دوسرے کی ہاتھ ہے. آج تو لگتا ہے ایک کی داڑھی ہے اور دوسرے کا ہاتھ. بات گریبانوں سے بھی آگے چلے گی. پھر جب دنیا کو آپ موازنہ کریں گے تو دنیا میں آپ غور کیجئے گا. آج یہ کہنا نا کہ کسی خطے میں ایسے لوگ ہیں جنہیں بات دنیا کی سمجھ نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے. آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ دور افتادہ گاؤں میں بیٹھا ہوا بندہ جب حالات پر تبصرہ کرتا ہے تو بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اسے یہاں تک اتنے باتوں کا علم ہے. دنیا میں جو اقوام کامیاب ہیں ان پر کبھی تحقیق ہو اور اس سوال کو اٹھایا جائے کہ ان کی کامیابی کے سبب کیا ہیں، آپ یقین مانیں 14 صدیاں پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ارشاد فرمائے، کفار نے انہیں اختیار کیا اور دنیا میں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور ہم سے آگے. اور جب معاشرے میں امن اور سلامتی اور کیفیات قلبی کے تسلسل کی بات آئے گی تو یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں اس وقت سے پہلے ہوش میں لے آئے گا جس وقت سب کو ہوش آ جانا ہے. وہ کہتے ہیں نا اس کی آنکھ بند ہو گئی، میں کہتا ہوں نہیں، تب اصل آنکھ کھلتی ہے کہ حقائق ہیں کیا. اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس میں علوم ظاہر وہ حصے ہیں جن کے امین علماء کرام ہیں. کلام ذاتی اور اس کی تفسیر
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، سنت خیر الانام ہے، فقہ ساری کی ساری ان کے تحت آتی ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو ظاہری حصے، کیفیات باطنی وہ حصے ہیں جو یقین محکم دیتے ہیں کہ جو مانا اس پر یقین ہے۔ وحدہ لا شریک لک یا اللہ کہہ کر جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوست نہ ہوا تو میری عزت تو نہیں بن سکتی، جب ہم کہتے ہیں کہ مالک تو رزاق ہے، ہم مرزوق ہیں، پھر اسی معاشرے میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں اگر بندے سے واسطہ نہ بن سکا تو میرے جو ذرائع آمدن ہے وہ نہیں بن سکیں گے۔ پھر اللہ جل شانہ کی ذات پر جو ایمان ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا روبرو ہونا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنا محافل کو حدود و قیود میں لے جاتا ہے، اور بندے مومن کا ایمان کہ اللہ رب العالمین ہر لحظے ہر جگہ موجود ہیں، پھر اس ایمان کے حصے کیا ہے اور یہ کیفیات کیا ہیں جس کو ہم مانتے ہیں اور یقین نہیں۔ ایک پولیس بلا لے، ایک مجسٹریٹ کی عدالت سے ہمیں پیغام آ جائے، سمن آ جائے کہ فلاں تاریخ کو پہنچنا ہے، کبھی کسی نے دیر کی، کبھی کسی نے سبب اپنے اختیار کرنے اور اپنے حل اکٹھے کرنے میں کبھی کسی نے دیر کی، اور جو دست بستہ روز کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ جب مالک یوم الدین الحمد سے شروع کیا نا کہ تیرا ہی جو کچھ ہے عطا کیا، الرحمن الرحیم سے جب گزرا آخر میں کیا کیا؟ مالک یوم الدین۔ تو کیا روز معاشر نہیں ہو؟ یہ جو وجود میں کہتا ہوں کہ میں، لفظ میں، میرا وجود، میری پسند، میری چاہت، میری شان، یہ شان وجود چاہت تو پہلے اگر وہ پیدا ہی نہ فرماتا تو یہ میں کہاں ہوتی؟ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میرے اللہ رب العالمین، اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کوئی مانے اور نہ مانے، یہ وہ حصے ہیں جو مکلف مخلوق کو تمام مخلوق سے الگ اس نے عطا فرمائے، جنہوں انس کے پاس یہ اختیار ہے، استعداد بھی دے دی، وہ سارے ذرائع بہم پہنچا دیے کہ جنہیں دیکھ کر اس نے اپنی استعداد کو بروئے کار لانا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بے شمار حصوں میں بیان فرماتا ہے کہ غور کرو، شب و روز کے تغیر و تبدل پر غور کرو، اس گھاس کے پھوٹنے واپس مٹی ہو جانے پر غور کرو، اس لیے کہ اس نے تمہیں استعداد دی ہے اس حق کو سمجھنے کے لیے۔ اور کوئی روز معاشر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے یہ حق کیوں اختیار نہیں کیا۔ پھر جب بات آئے گی تو پھر سمجھ آئے گی اس آیہ کریمہ کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کرو۔ ذکر پر جب بات آتی ہے تو ذکر کے تین حصے ہیں، ایک ہے عملی ذکر، ایک ہے لسانی ذکر، ایک ہے قلبی ذکر۔ عملی زندگی میں آپ جو نماز ادا کرتے ہیں، اس عبادات جو وجودی عبادات کے پہلو ہیں، ان سے لے کر عمل صالح جو بھی آپ اختیار کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں عملی ذکر کے تحت آتے جاتے ہیں۔ پھر بات لسانی ذکر کی ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور وہ کلام جو دوسروں کی بہتری کا دینی پہلوؤں میں بیان فرما رہے ہیں، وہ حصے جن سے لوگوں کو اچھائی تقسیم ہو رہی ہے، بہترین کلام جو عند اللہ پسندیدہ ہیں، وہ کلام جو اللہ کے حبیب کی حدود کے تحت ہیں، وہ سارے حصے کسی نہ کسی درجے میں لسانی ذکر میں آ جاتے ہیں۔ پھر تیسرا حصہ ہے خفی ذکر کا، جسے کوئی نہیں سن رہا، اور میرے اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو دل ہی دل میں یاد کرو۔ فرمایا تضرعا، عاجزی سے، اس بات کو سمجھ لو کہ تم مخلوق ہو، وہ مالک کل کائنات ہے۔ تمہاری عز و انکساری یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آئے کہ تم بندگی تمہیں نصیب ہو جائے۔ ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا بالا منازل،
جب بات کیفیات کی آتی ہے، اور ہمارے پتہ ہے جھگڑے کیا ہوتے ہیں بزرگوں کے درمیان، میرے بزرگ بڑے ہیں، نہیں میرے بزرگوں کا جو مقام ہے وہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو بحث ایسی ہے جو زیادتی ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ عند اللہ جسے شرف قبولیت نصیب ہو رہتا ہی نہیں ہے، اس کے مقامات یہ ہیں کہ وہ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین ہے۔ تو وہ فرمایا عجز سے وخیفۃ ودون الجارح، کہ عاجزی اور خوف سے تو کر لیکن اونچی آواز سے نہیں، کم الفاظ، دھیمی، جسے اور کوئی نہ سن رہا ہو، من القول، جیسے بول کی آواز سے کم آواز میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، اور صبح و شام اسے یاد کر۔ صبح و شام میں دو حصے آ جاتے ہیں کہ ذکر کے لیے سب سے جو اعلیٰ وقت ہے وہ صبح کا ہے، تہجد کا ہے۔ دوسرا جو اعلیٰ ترین حصہ آتا ہے دوسرے حصے میں وہ مغرب کا آتا ہے، کہ مغرب کے بعد صبح و شام۔ اور اگر اسے معنی بعید یا دوسرے حصے پڑھ لیں تو صبح و شام سے یہ مراد آتی ہے کہ ہما وقت، صبح و شام، ہما وقت، ہر لمحے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین میرے شیخ رحمۃ اللہ تعالی حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم آوان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ نے ہمیں اپنے سالکین کو خواب میں نہیں رکھا، آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں کام کیا۔ کاروباری حیات سے لے کر آپ زمیندار تھے، اپنی زمینداری تک کے معاملات میں، لین دین کے معاملات سے لے کر جو معاشرے کی نشیب و فرائض ہیں ان تمام حصوں میں سے وہ خود بھی گزرے اور کسی ایک کو بھی نہیں روکا۔ ہر آنے والے کو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، عزیز و اقارب چھوڑ دو اور ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہو اور دعائیں کرتے رہو کہ یا اللہ تے اس مخلوق کو امن دے دو۔ انہوں نے فرمایا یہ میرے اللہ کی دنیا ہے، اس میں زندگی بسر کرو، ایسے بسر کرو جن کی حدود مقرر فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا فرمان تھا کہ اگر اللہ اللہ کے لیے الگ بیٹھنا اور تخلیہ میں چلے جانا مقدم ہوتا تو یہ حصے انبیاء نے اختیار فرمائے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند حصہ اختیار فرمایا ہوتا۔ آپ نے عمومی زندگی جب بسر کی ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں وہ اصول جو عند اللہ تھے ان کے تحت بسر فرمائی ہے، تو یہ مصمم بات ہے، یہ واضح بات ہے، یہ اصول ہو گیا کہ یہی دنیا، اسی میں اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرو جو اللہ نے پسند فرمائی ہے، تمہارے لیے معمولات زندگی بھی جو ہیں وہ اجر اور ثواب کا سبب بنتے چلے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے قرب کا سبب بنتے چلے جائیں گے۔ ہم جب آج اپنے حصوں کو من حیث القوم امت مسلمہ کو، پھر خصوصی طور پر اپنے وطن عزیز کو دیکھتے ہیں تو عجیب پہلو ملتا ہے، ایک عام آدمی سے لے کر اس بندے تک جس کے پاس قوت نافذہ ہے۔ عجیب بات ہے، ایک لے میں نام بندہ گلی کا، محلے کا، اس سے لے کر جس کے پاس قوت نافذہ ہے، ہم سب بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کوئی آئے گا تو بہتری کر دے گا۔ کیسے ممکن؟ وہ معاشرہ جس معاشرے کا ہر فرد اپنے حصے کا جو کام ہے اس میں تو ذات کو دیکھے، اس میں تو اپنے حق کو دیکھے اور اس میں فرض کو نہ دیکھے جو اسی معاشرے کا دوسرا فرد ہے، اس کا حق مجھ پر فرض ہے اور جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے، اور ہر کوئی اس جھگڑے میں ہو کہ میرے حقوق تو مجھے ملیں، میرے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا ہوں یا نہ ہوں، چھوڑ دیں۔ تو پھر معاشروں کے یہ حالات ہوتے ہیں جیسے آج ہمارے حالات۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننے والے ہوں، آپ پر ایمان لانے والے ہوں، اللہ کی شان وہ مانیں جو اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی ہیں،
اور ان کی زندگیوں میں یہ حالات ہوں جو آج ہماری زندگیوں میں پوری قوم بیٹھی ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمارے جو ملک کو سنوار دے گا، ہمارے معاشرے کو نکھار دے گا، اور جب کوئی کلام کرتا ہے اس کلام میں دوسرے کو مخاطب کرنے کے انداز ہی میں تضحیک ہے۔ جب کلام کرنے جا رہے ہو یا موقع مل گیا ہے کہیں بات کرنے کا تو خرابیاں تو ہیں، ہم کمزور تو ہیں، تم تو کچھ سالے بات کر دو۔ مسائل ہیں، مسائل پر انگلی اٹھا رہے ہو، ان کے حل پر کوئی بات کر دو۔ پھر جھگڑا آتا ہے، یہ سیاست کا بندہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا بندہ ہے، یہ فوج کا بندہ ہے، یہ اداروں کا بندہ ہے۔ اس پاکستان کی ہر فرد سے میرا ایک سوال ہے کہ پاکستان کیا ان پہاڑوں، ان دریاؤں، ان درختوں اور اس زمین اس کا نام ہے، یا اس کی ایک ایک اکائی ہے؟ میں بھی ایک پاکستان کی اکائی ہوں، آپ بھی ایک پاکستان کی اکائی ہیں۔ اگر 24 کروڑ آبادی ہو تو 24 کروڑواں حصہ پاکستان تو میں بھی ہوں۔ اس کی بہتری اور اس کی سالمیت پر جب دیکھو گے تو ہم ان اداروں کے نہیں، ہم اس پارلیمنٹ کے نہیں، ہم اس جوڈیشری کے نہیں، یہ سارے ہماری ملکیت ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ اور جب بندہ انحطاط کی طرف جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بکاؤ حصوں پر رکھ کر یہ تو فلاں ادارے کا بندہ ہے، یہ تو فلاں ادارے کا بندہ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اپنے ملک کو اون کرو، اپنے ملک کی ایک ایک چیز کو اون کرو، دنیا میں پھر کر دیکھو، دنیا کے حالات دیکھو، دنیا کی تنگیاں اور تکالیف دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے کہ ہر آنے والا دن جو ہم اپنے اندر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، دینی حصوں میں اتنا تضاد پیدا کر دیا گیا ہے، ایک جگہ بیٹھنا محال ہو گیا ہے، سیاسی حصوں میں اتنا تضاد ہو گیا ہے کہ جس کے منہ سے کوئی لفظ نکلتا ہے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا یہ الفاظ اس قابل ہیں کہ اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر بھی سنے جا سکتے ہیں؟ آئیں، ہوش کریں۔ اور سب سے جو ضروری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دین ہمیں فرض کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، بدلے کا نہیں کہ میں نے اچھا کیا تو دوسرا بھی اچھا کرے گا۔ وہ فرماتا ہے اچھائی اس لیے کرو اللہ نے تمہیں اچھائی کرنے کو فرمایا ہے، اچھائی اس لیے کرو کہ تمہیں تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے۔ میں کلام کر رہا ہوں، زور بیان بھی ہو سکتا ہے، اپنی بزرگی بھی ہو سکتی ہے، اگر میرے ایمان کو یہ پختگی نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں۔ یہ لکھنے والے تو وہ لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین تو وہ لکھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں یا جو حرکت کر رہا ہوں۔ وہ مالک کل کائنات وہ بھی جانتا ہے جو میں نہاں خانے دل میں سوچ رہا ہوں۔ آپ کیا میرے بارے میں رائے قائم کریں گے؟ میرے نزدیک اس کی حیثیت ثانوی ہو جائے گی۔ کیوں؟ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو کلام کر رہا ہوں، اس کی دی ہوئی استعداد سے کر رہا ہوں، اس کی مخلوق کو مخاطب کر کے کر رہا ہوں، روز محشر اس کے حضور حاضر ہوں گا۔ میں کیا جواب دوں گا کہ بار الہ تو نے مجھے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحر میں جا بٹھا، تو نے مجھے اپنے اتنے عظیم لوگوں کی جوتیوں میں جا بٹھایا جو 14 صدیوں کی دوری کے بعد آج جب لطائف کو کوئی نہیں جانتا وہ فنا فی الرسول کی بات کرتی ہیں، تو نے مجھے وہاں تک عطا کی جگہ اور میں نے وہاں جا کر اپنی شانوں میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں؟ میرے لیے مقدم روز محشر کا وہ سوال آ جائے گا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو بات کر رہا ہوں۔ ایمان کی یہ چاشنی نصیب ہو تو یہ بات معاشرے سے ختم ہو جائے گی کہ میری بھلائی کے بدلے میں تو نے کو بھلائی دی یا نہیں دی۔ ہر بندہ اچھائی اس لیے کرے گا کہ اللہ راضی، ہر بندہ اچھائی اس لیے کرے گا
کہ یہ دارالابتلا ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہ چند دن کی بات ہے، یہیں میں لڑکھڑاتے قدموں سے چل رہا تھا اور یہیں سفیدی میرے بالوں میں آ گئی ہے، یہیں میں سینے پر ہاتھ مار کر کہتا تھا کہ مجھے یہ نہیں پسند، اور یہیں میرے ہاتھوں میں اتنی لرزش ہے کہ میرا نوالا میرے منہ کو نہیں جا رہا۔ اپنی زندگی کو ہی اگر ہم دیکھیں، اپنے وجود کو ہی دیکھیں تو یہی بتا دیتی ہے کہ کل من علیہا فان، یہ ہر چیز ختم ہو جانی، تو باقی جو رہنا ہے اللہ کا نام رہنا ہے۔ تو حتمی بات یہ ہے کہ دین اسلام بھی ہمارا ہے۔ جب یہ کہتا ہے بندہ مومن کہ اللہ میرا ہے، جب یہ دعویٰ کرتا ہے بندہ مومن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنا جانے۔ علماء ہوں، صوفیاء ہوں، یہ استاد ہیں۔ دین کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ ظاہر کے حصے نہ باطن کے حصے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ پہنچانے کا سبب اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ہے، اور مخاطبین میں یا ایھا الناس، تمام مخلوق آدم کو، اولاد آدم کو بیان فرمایا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو استعداد خصوصی اس نے عطا فرمائی، وہ جو ہمیں افدا کے تحت قلب عطا فرمایا، وہ جو اس رب العالمین نے اشرف الخلق بنایا، ان تمام حصوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ بات حق ہے جو سمجھ آ جائے کہ ہے وہ جو اللہ نے بیان فرمایا، حق وہ ہے، رہے گا اللہ کا نام، اور جو کچھ ساتھ جائے گا وہ حصے عمل صالح کے ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو جب یہ بات سمجھ آ جائے، ہم اس معاشرے میں اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھال لیں، تو پھر یہی معاشرے کی تپش ہمیں نہیں جلائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو جب آگ میں جھونکا گیا تو آگ کا جو جھونکنا تھا وہ اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ قریب نہیں جایا جا سکتا تھا۔ تو شیطان مردود نے انہیں یہ طریقہ سکھلایا کہ ایک بڑا جھولا بنایا جائے اور اسے اتنا جھلایا جائے کہ جب وہ دوسری آگ کی طرف بلندی پر جائے تو پیچھے سے رسی کاٹ دی جائے تاکہ وہ گہری آگ جو جہاں جل رہی ہے وہاں جا کر گر۔ شیطان نے تو آگ میں جھولا جلا کر کاٹنے کا بتایا، مالک کل کائنات کی مخلوق ہے آگ، اس نے نہ چاہا، وہی آگ ایسے ٹھنڈی ہوئی کہ اس کی ٹھنڈک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنگ نہ کرے، ایسی ٹھنڈی ہوئی۔ اسی معاشرے میں جس میں میں اور آپ روتے پھر رہے ہیں، ایک دفعہ اپنے قلب کو اس تسلسل سے جوڑ کر تو دیکھو جو بحر قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ رہا ہے، جتنی آگ بھی جلتی رہے، جتنی تنگیاں بھی آتی رہیں، تمہیں کوئی دکھ نہیں ستائے گا، تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، درد بھی اللہ رب العالمین کے قرب کا سبب بنے گا، خوشی اور کامیابی بھی اس کے حضور شکرانے کا سبب بنے گی۔ ہر پہلو میں دیکھو گے کہ میرا واسطہ، میرا معاملہ، میرے ایک ایک عمل وہ ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور رہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ فیصلہ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ کمزور سلسلہ نقش بندیہ ویسیہ سے تعلق ہے، اور عجیب بات ہے، آپ یقین مانیں میری صبح و شام میرے شیخ کو دیکھ کر ہوتی تھی۔ اب بے شمار لوگ ہیں اور گلوبلی لوگ ہیں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اقوام کے، ممالک کے صبح و شام رابطے کرتے ہیں، ان کے پاس تو شیخ ہے۔ میرا شیخ سارے دنیا سے پردہ فرما گیا۔ میں سٹیج پر بیٹھے ہوئے باتیں کرتا تھا، ہے کوئی آج درد دل لینے والا؟ آؤ، اللہ نے مجھے ایسا شیخ دیا۔ عجیب نظام ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دار دنیا سے پردہ فرمانا، یقین مانے روز محشر پر اور آخرت پر اور اس جان فانی کے فانی ہونے پر اور مضبوط ایمان دے گیا ہے۔ اب یہ اللہ کی رضا مجھ جیسا کمزور اور خطا کار بیٹھا ہے، لیکن آپ جو بھی درد دل لینے کے لیے آئیں گے عطا اس نے فرمانا ہے۔ یہ بندہ گنہگار آپ کو لطائف بتا بھی سکتا ہے، سکھا بھی سکتا ہے، توجہ بھی دے سکتا ہے،
مراقبات پر بھی چلا سکتا ہے کسی کو طلب اگر فنا فی الرسول کی کیفیت کی تو عطا اللہ نے فرمانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عمل دے۔ وہ وقت نہیں رہا جب میں یہ صدائیں اپنے شیخ کے لیے لگاتا تھا، تو یہ وقت بھی نہیں رہے۔ اگر صدا دینے والا نہیں رہ سکتا تو سامع کے لیے بھی کوئی ہے نہیں کہ وہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ اللہ جانتا ہے کس کا کتنا وقت ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان سے جانے کی توفیق عطا۔ پھر یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، دعا گو ہوں کہ آپ تمام احباب اپنے وقت سے، مصروفیت سے وقت نکال کر آئیں۔ اللہ کریم یہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں منتظمین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے بڑی محبت اور بڑی چاہت سے، صدقے دل سے بندے کا چہرہ بتاتا ہے۔ اسے لوگوں سے تعریف درکار ہے، یہ اللہ کی رضا کو لگا ہوا ہے، اور نظر آتا تھا کہ یہ اللہ کی رضا کی محبت میں ہے، دینی خدمت میں۔ اللہ ان کی یہ محنت قبول فرمائے۔ میں نام اس لیے نہیں لیتا، اعلان اس لیے نہیں کرتا کہ میں ان کی نیکی کو دنیا کے حصوں میں نہیں بانٹنا چاہتا کہ لوگ کہہ دیں ہاں بھائی کیا بات ہے اس کی۔ نہیں، میں چاہتا ہوں یہ وہ عمل صالح رہے جس کا اجر اور ثواب اللہ کی رضا میں نصیب ہو۔ جس روز کسی نے کام نہیں آنا، اس روز سمجھ آئے گی کہ عمل صالح کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ کریم ان تمام دوستوں کی جو محنت ہے اسے بھی قبول فرمائے، انہیں معاملات زندگی میں بھی سہولت دیں، اور دین پر چلنے کی اور دار دنیا سے جو روانگی ہے وہ حالت ایمان عطا فرمائے۔ میں اپنے کلام کے آخر میں آپ کو لطیفہ قلب بتاتا ہوں۔ لطیفہ قلب انسانی قلب کے نہاں خانے میں ہے۔ لطیفہ قلب بتا کر پھر اس کے بعد دعا کرتا ہوں، چونکہ نہیں معلوم بار دیگر اس طرح روبرو ہم سب ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جو لطیفہ قلب میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ کہیں سے بھی منسلک ہیں، آپ سلسلہ عالیہ میں نہیں ہیں، کسی اور سلسلے سے منسلک ہیں، آپ کسی سلسلے میں بھی نہیں ہیں، بلا تفریق عرض کر رہا ہوں، اسے اختیار کیجئے گا۔ اس کا اختیار کرنا آپ کے تمام سوالات کے جواب اپنے اندر مہیا کرتا چلا جائے گا۔ اور جہاں کھڑے ہیں، ایمانی کیفیت میں جہاں کھڑے ہیں، اس سے مزید بہتری جو قرآن و سنت کے تحت لانا شروع کر دے تو پھر اور سوال و جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ لطیفہ قلب، اس میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لطیفہ قلب لے کر اگر کوئی برزخ اتر گیا، یعنی دار دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، لیکن راسخ لطیفہ قلب اس کے ساتھ ہو تو وہ فرماتے تھے یہ اس کی بخشش کا سبب ہو جائے۔ اور اللہ کا نام لینا ہے، اور اللہ کے نام کی جو تکرار ہے اس کی ایک عجیب بھلی کیفیت ہے۔ اس میں ذکر کرتے جائیں تو ایک کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ بندے کو لمحہ لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، اور ایک لحظے کو سوچیں تو کہ لمحہ لمحہ محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو۔ اس قرب کی کیا چاشنی ہوگی، یہ قرب کیسے حدود و قیود میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ اور تصوف سے متعلق یہ حتمی بات ہے، بیان، کلام، پڑھنا، سننا یا سماعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے یہ حاصل ہو سکے۔ صدری علوم سے منسلک ہونا پڑتا ہے اور اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تو حاصل ہوتا ہے، اسے کوئی پسند فرمائے یا کوئی پسند نہ فرمائے۔ یہ اصول ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طریقہ ذکر یہ ہے کہ بلا رخ بیٹھیے گا، تسبیحات ہیں وہ میں پڑھوں گا، نہ یاد رہے وہ ترتیب تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیے گا، آنکھیں بند ہوں، منہ بند ہوں، پوری توجہ جو ہے اپنے دل پر کر کے خیال کیجئے گا کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ اندر آئے اور دل میں اترتا جائے، جب سانس خارج کریں تو خیال کریں لفظ ہو باہر آتا ہے اور دل پر باہر سے چوٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے نام کی تسبیح ہے جو دانوں پر نہیں ہے، سانسوں میں ہے،
جسے بولنا نہیں ہے سوچنا ہے، اتنی سادہ سی بات ہے۔ اور خوبصورت وقت میں کہتا ہوں نا فجر کے ساتھ، وہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کہیں گے فجر میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے تہجد کو اٹھو، تو مغرب اور فجر بہترین دوسرے درجے میں مغرب کے بعد۔ آپ کو کسی وقت بھی، کوئی جو نئے لوگ ہیں وہ کسی وقت بھی اختیار کرنا چاہیں، لیکن یہ گزارش کروں گا بھلے 5 سے 10 منٹ مقرر کر لیں، لیکن اسے کیجئے گا متواتر، روز کیجئے گا۔ اگر آپ نتائج چاہتے ہیں اللہ کی رضا کی طلب کے ساتھ اسے اختیار کیجئے گا، باقی یہ آپ کو خود آپ کی کیفیت میں بتا دے گا۔ اور اگر آپ کے اپنے سینے میں کسی غلطی پر دستک آ جائے، کسی کمزوری پر اندر سے ٹھوکر لگ جائے، تو پھر میرا خیال ہے اتنی لمبی باتوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ تو طریقہ ذکر میں نے عرض کیا کہ آنکھیں بند ہوں، پوری توجہ اپنے دل پر رکھتے ہوئے خیال کریں کہ جب سانس اندر آئے تو لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل میں اترے، اور جب سانس خارج کریں تو لفظ اللہ باہر آ کر دل پر ضرب کرے لائق سے۔ یہ طریقہ ذکر ہے۔ احباب کو تجدید بیت والے تشریف رکھتے ہوں تو مجھے بتا دیں، تجدید بیت والے کوئی ساتھی ہوں تو بتا دیں، جو بیت والے ہوں وہ بتا دیجئے۔ میں جو کلمات پڑھوں گا وہ میرے ساتھ پڑھتے آئیے گا، اور جب میں آپ کو نسبت دوں تو اسے قبول فرمائیے گا، چونکہ تجدید بیت اس لیے ضروری ہوتی ہے۔ جب شیخ دار دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو دار دنیا میں جو تسلسل ہے انہیں وہاں اپنے شیخ سے نصیب ہوتا ہے۔ شیخ جانے اور مشائخ کا وہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ جانے، اور اس کا معاملہ دنیا میں جو کب کسی کو نصیب ہونا ہے کیفیات قلبی نے، انہیں اپنے شیخ سے جو وہاں ان میں موجود ہے اس سے نصیب ہونا۔ تو میرے ساتھ جن کی تجدید بیت ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پہلا لطیفہ کرا کے پھر دعا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ کو سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ میں بیعت کی اور اس کی نسبت عطا کی، کہیں قبول کی۔ جو طریقہ ذکر ہے اس میں جو کلمات پڑھوں گا اسی ترتیب سے پڑھیے گا، 1 آدھ منٹ کے لیے میں اللہ کا ذکر کروں گا، وہ میرے ساتھ کیجئے گا، آپ کو توجہ مل جائے گی۔ پھر جب خود کریں گے تو آسان ہوگا اس توجہ کا بننا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ اللہ۔ چلیں کل پہلا لطیفہ، آنکھیں بند فرمائیں، پوری توجہ اپنے دل پر لے جائیں۔ سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ سانس کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے۔ جب سانس خارج فرمائیں تو خیال کریں لفظ ہو باہر سے دل پر آ کر چوٹ کرتا ہے۔ اللہ ہو کی تسبیح ہے جو سانس میں خیال کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آمین آمین۔ دعا کر لیں، جتنا وقت خود چاہیں گے کر سکتے ہیں، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں، وقت کی نزاکت ہے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا ظلمنا انفسنا من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رحم فرما۔ بار الہ ہماری یہ محفل قبول فرما، اس میں ہماری کمی بیشی بار الہ میرے کلام کی کوئی زیادتی کمزوری مجھے معاف فرما۔ یا اللہ اس کے انعقاد میں آنے والے اس کے منتظمین تمام کی بار الہ یہ کاوش قبول فرما۔ یا اللہ یہ دار دنیا مشکل ہے، اسے سہل فرما۔
ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما دے، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے حال پر رحم فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دار دنیا سے جو رخصتی ہے اسے آسان فرمانا، تو غفور رحیم ہے، بارلا امت مسلمہ پر رحم فرما، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کے حال پر رحم فرما، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمیں بہتر کردار عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بے شک ہمارے کردار کمزور ہیں، بارلا تیری مخلوق پر بے شمار ظلم ہو رہے ہیں، کسی مظلوم کی آہ سن لے بارلا ہمارے حال پر رحم فرما، تو غفور الرحیم ہے میرے مالک، ہمارے لیے قبر کی اندھیروں میں آسانیاں فرما دینا، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، روز محشر شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دینا، بارلا ہمارے جو بھائی کسی دعا کے لیے سوچ رہے ہیں بارلا ان تمام بھائیوں دوستوں کی دعائیں قبول فرما دے، یا رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ ہمارے حال پر رحم فرماتا رہے، الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بحرمت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی بحرمت داؤد، الہی بحرمت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عبید اللہ رحمۃ الرحمان محمد صالح رحمۃ خان العارفین خواجہ الدین مدنی رحمۃ اللہ عبد الرحیم رحمۃ، الہی بحرمت کلزم فیضات حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الہی بحرمت قاسم فیضات حضرت امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔